ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے، دو دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بزنس خراب ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا۔ تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر و بیشتر نواب آف رامپور کا قصہ سنایا کرتا ہوں۔ مولانا علامہ نونیروی صاحب قبلہ، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ بمبئی میں اشرا پڑھ رہے تھے، بالکل نوجوانی کا عالم تھا۔ ممبر پہ پہنچے اور برابر میں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اور 2 پنکھا جھیلنے والے غلام کھڑے ہوئے تھے یونیفارم میں۔ اتنے میں اچانک مجمع کھڑا ہونے لگا۔ دیکھیے عالم دین کس سے کہتے ہیں۔ علامہ نونیروی صاحب نے مجلس کو روک دیا، پوچھا کیا کوئی عالم دین آ گیا؟ کہا نہیں، نواب آف رامپور آ رہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ یہیں سے انہوں نے آواز لگائی، دیکھا کہ ایک قدم ابھی امام باڑے کے دہلیز کے اندر ہے، ایک باہر۔ یہیں سے پکار کے کہا آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا دروازہ ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ جہاں پہ اس وقت تو کھڑا ہے وہاں پہ ہمارے چوتھے سرکار امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دن سے ان کی تقدیر بدل گئی۔ وہاں سے وہ کیا کیا کرتے تھے، آنے والوں کے جوتے اٹھاتے تھے، ریک میں رکھا کرتے تھے، اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو امام باڑے کے دہلیز پہ دفن کر دینا، اور لوگوں سے کہنا عزاداروں سے کہ وہ اپنے جوتے میرے قبر پہ اتارا کریں۔ تو کس کی تقدیر کب بدل جائے، کب حسین کس کو بدل دے، نہیں کہہ سکتے۔ لہذا بڑے احترام سے آیا کریں، مجلس میں آئے تو بہت احترام کے ساتھ، یہ سوچ کے آئے کہ سیدہ کے بزم میں جانا ہے، علی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کرمان میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، ایسی عزاداری کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نا حیران تھے۔ 10 دن جو نیاز ہوتی تھی اس کے یہاں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں نہیں ہوتا ہوگا اتنا کھانا، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے فروٹس وغیرہ۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے، اتنا خرچہ یہ کہاں سے کرتا ہے، اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ تو خراسان سے ایک عالم دین چلے پوچھنے کے لیے، اسے بڑی تعریف سنی تھی، آپ کے یہاں جو امام حسین کا دستر لگتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، آپ یہ بتائیے اتنا پیسہ آپ کہاں سے کماتے ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مولانا میں نہیں جانتا کہ پیسہ آتا کیسا ہے اور خرچہ ہوتا کیسا ہے، یہ سب حسین کا دیا ہوا ہے اور حسین کی راہ میں کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر بھی بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہ میں لکڑیوں کا کام کرنے والا آدمی، اکثر ممبر بنا کے بیچا کرتا تھا، مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اتنے سوج گئے کہ حرکت کرنا بند ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بیڈ ریسٹ دے دو۔ تو بیڈ ریسٹ میں حالت یہ ہو گئی کہ 4 سال میں بیڈ پہ رہا، اور جب بھی محرم آتا میں روتا کہ میں عزاداری نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں غریب سا آدمی تھا، میرے پاس زیادہ پیسہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، ممبر بناتا اور بیچتا تو اس سے جو آتا اس سے جو ہے نا میرا گھر چلتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 سال مسلسل بیمار ہونے کے بعد میرے جسم میں کیڑے آ گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم بس انتظار کرو کہ موت جب بھی آ جائے تمہیں۔ تو موت کی دعا یہ نہیں کرتا، یہ کہتا کہ موت کی دعا وہ کرے جو حسین سے مایوس ہو،
مجھے یقین ہے کہ ایک دن حسین مجھے دیکھیں گے ضرور، مجھ پر ترس کھائیں گے ضرور۔ یہاں تک کہ محرم کا زمانہ آ گیا۔ اب محرم آیا تو ماں نے میرا ساتھ، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھیے جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کون ساتھی ہے، کون ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ کیا کہ میری اولاد بھی میرے قریب نہیں آتی تھی کیونکہ مجھ میں بدبو آتی تھی۔ میری بیوی چھوڑ کے چلے گئی، بھائی بہن کوئی میرے پاس ہے۔ ایک ماں میری خدمت ایسے کرتی جیسے میں بچہ ہوں۔ ماؤں کی قدر کیجئے، جب تک زندہ ہے قدر کر لیجئے، ورنہ جن کی مائیں گزر گئی ان سے پوچھئے، وہ کہتے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہوتا۔ وہ تمنا یا حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جن کی ماں یا جن کا باپ زندہ ہے۔ تو ماں نے کہا کہ دیکھ آج چوتھی محرم آ گئی، آج میں جا رہی ہوں، 5ویں کی شب لگ گئی، یعنی آج کا دن جیسے، اور محمد کا تابوت اٹھنے والا ہے۔ میں جا کے دعا کروں گی تیرے لیے، زینب کو واسطہ دوں گی ان کے بچوں کا، اور میں دعا کروں گی انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں رو رہا تھا، میں بات کرنا چاہتا تھا، میری آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ میری ماں چلی گئی، میں تنہا تھا۔ میں نے بڑے مشکل سے اپنی گردن کو ایک کھڑکی کی طرف گھمایا کہ شاید ادھر سے باہر سے کوئی پرچم گیا تو نظر آ جائے، کوئی علم گیا تو نظر آ جائے۔ منتظر تھا کہ علم گزرے اور میں دیکھوں۔ دیکھا کہ کبوتر کہیں سے اڑ کے وہاں پہ آیا، اور عجیب و غریب کبوتر کئی رنگ کا تھا وہ، اور وہ اڑتا ہوا میرے سرانے آ کے بیٹھا، اور اس نے مجھ سے انسانی انداز میں گفتگو کی، گھبرانا نہیں، حسین نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے کبوتر نے پر جو ہے نا پھڑپڑائی، جس کی ہوا لگی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اچانک میرا دروازہ کھلا، ایک نورانی نوجوان اندر داخل ہوئے، اور جب قریب میں آئے تو میرے دل نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین علیہ السلام ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، کہا اٹھ، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب نہ میرے پاس بدبو تھی، نہ وہ بیماری باقی رہی، میں خوش ہو گیا۔ خوش ہو کے ایک مرتبہ میں نے آقا کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ آقا کمان کیا مانگتا ہے؟ کہا نہیں، آپ جانتے ہیں میری حاجت کیا ہے، میں کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، بس ایک تمنا ہے کہ ہر سال میں پہلا عشرہ اس انداز میں کروں کہ لوگ آ کے جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ ہوں۔ تو وہ تاریخ اور آج کی تاریخ ایسا دستر بھیجتا ہے جو شہنشاہوں کے دربار میں نہیں ہوتا ہوگا۔ کہاں سے پیسہ آتا ہے کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو عزیزان محترم، کب مجلس حسین کس کی تقدیر بدل دے کہہ نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بس کمٹمنٹ تھا، میں نہیں آ سکا، یہ کام آ گیا وہ کام آ گیا، تو میں ہنستے ہوئے کہہ دیتا ہوں مذاق مذاق میں کہ مجلس حسین میں آنا ہر کسی کی قسمت کی بات نہیں ہے، جس کے تقدیر میں سیدہ لکھ دے وہ آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ میں ہر روز کچھ نہ کچھ تحفہ دے رہا ہوں ہر مجلس میں، آج بھی ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد دیکھیے انسان پہ مصیبتیں کئی وجہ سے آتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے خداوند عالم اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور برکتیں سے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا کیا کرایا ہمارے اوپر آتا ہے۔ مثلاً ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے بارے میں غلط سوچا، سوچ اپنی اچھی رکھا کیجیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 2 فرشتوں کو انسان کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ
یہ جو سوچے اس کی تقدیر میں لکھ دو. اچھا سوچے تو اس کی تقدیر اچھی بنا دو, برا سوچے تو اس کی تقدیر میں پریشانیاں لکھو. تو ہمارا کیا کرایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم کسی کو مذاق پہ کچھ بول جاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن سامنے والے کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اب لاکھ وظیفے پڑھتا رہے, لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, لاکھ دعائیں کرتا رہے, جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے, لیکن جب پتہ ہی نہیں آدمی کو میرے وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی, تو کیا کرے انسان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یاد تو رہتی ہے بات, لیکن وہ آدمی وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے. اب کیا کرے انسان. اس کے لیے ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے, نماز رد مظالم. نماز رد مظالم, دو دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اولاد فرما بردار ہوتی ہے, بزنس خراب ہوتا ہے. اکثر بیشتر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا. تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز رد مظالم 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 1 انا اور 25 مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. دوسری رکعت میں 1 علم 50 قل اللہ. پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے. پہلی رکعت میں 1 علم 75 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں 1 علم 100 مرتبہ قل اللہ احد. آپ کہیں گے مولانا نماز اتنی لمبی ہے. بھئی آپ کیا کام بھی تو تب برا تھا. چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے. کچھ لوگ کھجور کے باغ میں بیٹھے تھے کہ مولا ادھر تشریف لے آئیے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ آ گئے, کہا تشریف رکھیے, بیٹھ گئے. اب مولا کا امتحان لینا چاہا کہ اس کھجور پہ کتنے پھل لگے ہوئے ہیں, اس پیڑ پہ کتنے پھل ہیں. امام نے مسکرا کے کہا 2420 کا گنو. پھل توڑے گئے, کھجور گنے گئے, 2420 نکلے گئے. دوبارہ گنو, دوبارہ گنا اتنے ہی تھے. تیسری مرتبہ گنا. مولا سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس میں 2420 کھجور لگی ہوئی ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں. کیسے پتہ چلا؟ نہیں, میں نے کہا اور یہ ہو گئی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. طرح طرح سے ہمارے ائمہ نے اپنی عظمتوں کو دکھانے کی کوشش کی. جو پہچان گئے ان کے قریب ہو گئے, جو نہ پہچانے دور ہو گئے. جناب مقداد 3 دن سے فاقوں میں تھے. مولا کے پاس آئے, مولا اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, کیا چاہیے مقداد؟ کہا کہ اتنا چاہیے کہ آج کا گزارا ہو جائے. تو ایک مرتبہ جناب مقداد کہتے ہیں کہ مولا نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ. مقداد پتھر اٹھایا, کہ غور سے دیکھو, دیکھا سونے کا ہو گیا. کہا لے لو یہ تمہارا. مقداد نے ایک اور پتھر اٹھایا اور مارا, اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے اس کو جیب میں رکھا, واقعی کا پھینک دیا. علی نے مسکرا کے کہا کہ یہ کیوں پھینک دیا تم نے؟ تو کہا تمہیں کل کی فکر نہیں ہے؟ مقداد کہتے مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی فکر کیوں ہو؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ ہوتی تھی سوچ علی والوں کی. مولا کائنات خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 2 دن پہلے میں نے مسجد میں بھی بیان کیا تھا. یہ میں چاہ رہا تھا کہ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچے کہ علی کی سوچ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم مولا کائنات کو ایک پہلوان کی شکل میں دیکھنے دیں, اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے. علی وہ ہے کہ جس کے لفظ سے, جس کے حروف سے, جس کے جملوں سے انسان کی تقدیر بدل جائے.
ہم میں چینج آ جائے، اسے کہتے فضائل علی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، یا علی کچھ ہو سکا تو کما کے لے آئیے۔ مولا اللہ پہ توکل کر کے نکلے، یہودی کے باغ میں پہنچے، مزدوری کی 7 درہم ملے، لے کے آئے۔ آ رہے تھے راستے میں سلمان فارسی ملے، مولا 3 دن سے بھوکا ہوں، 2 درہم جناب سلمان کو دے دیے۔ بچے کتنے بچے؟ 5۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ایک قیدی ملا، مولا آج ہی قید سے آزاد ہوا ہوں، گھر کیسے جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا، جیب میں کچھ پیسے نہیں، 2 درہم اس کو دے دیے۔ بچے کتنے؟ پھر آگے بڑھے، ایک یتیم بچہ ملا کہ مولا میں یتیم ہوں، اسے 2 درہم دے دیے۔ بچہ کتنا؟ 1 درہم کا آٹا خریدا مولا نے، اور گھر جانے لگے تو جناب سلمان فارسی نے جملہ کہا، مولا ہر ایک کو کل کی فکر ہوتی ہے، اگر آج میرے پاکٹ میں 10,000 ہیں تو میں آج خرچ نہیں کروں گا پورے، آج 1000 کروں گا، کل کے لیے 1000 رکھوں گا، پرسوں کے لیے 1000 رکھوں گا۔ حالانکہ زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچت کرتا ہے انسان کل کی فکر میں۔ کیا جملہ ہے میرے مولا کا! اور جب بھی مجھ پہ پرسنلی فائنینشیل کرائسس آئے ہیں، مجھے اس جملے نے مضبوط بنایا ہے۔ سلمان فارسی کی طرف مسکرا کے مولا نے دیکھ کے کہا، سلمان کیا کہا تم نے؟ کل کی فکر کیوں نہیں کرتا ہوں؟ سنو سلمان، میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا؟ دیکھیے کتنا موٹیویشن ملتا ہے مولا کی ذات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے کتنا موٹیویشن ملتا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور دنیا کا خرچ کرتے ہیں، کبھی نہج البلاغہ اٹھا لیتے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو زندگی بدل جاتی۔ کوفے کے مسجد میں مولا کائنات تشریف فرما ہے، دقۃ القضاء آج بھی وہ جگہ ہے جہاں زائر جاتے ہیں زیارت کے لیے، مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کر رہے ہیں، کیسز آ رہے ہیں، کیسز کو سالو کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا علی اب تک جو یہاں بیٹھتے تھے وہ تخت پہ بیٹھتے تھے، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کچھ سٹیٹس کا خیال کر لیتے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کیا جواب دیا میرے مولا نے! میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دل میں بات اتری ہے اور کس کے سر پہ سے گزر گئی۔ مولا نے کہا کہ میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ یہ ہے علی، بیٹھے ہوئے مولا، چراغ جل رہا ہے اور لوگوں میں مال تقسیم ہو رہا ہے، بیت المال۔ اتنے میں ایک شخص آیا، آ کے سلام کیا، مولا سلام، کہ علیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ آ گیا، مولا حسنین کیسے ہیں؟ کہ رک جاؤ، چراغ کو بجھا دیا۔ کتنا محتاط ہے ہمارا مولا، چراغ کو بجھا دیا۔ کہا اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا حسنین کیسے؟ کہا خیریت سے۔ اور کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں؟ کہا نہیں۔ پھر چراغ لگا۔ کہ مولا آپ نے چراغ بجھایا کیوں؟ کہ یہ بیت المال کی روشنی میں چراغ جل رہا تھا، اور تمہارا کوشچن جو تھا، تمہارا سوال میرا پرسنل تھا، میں اپنے پرسنل کوشچن کا جواب اگر چراغ کی روشنی میں دیتا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ اسے کہتے علی